بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو کہانی میں لے کے آئی ہوں یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ایک تلخ حقیقت پر ہے۔ میری آج کی کہانی نورین کے نام۔ انسان کا وہم اس کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے، مگر جب آنکھیں وہ دیکھ لیں جو عقل تسلیم نہ کرنا چاہے تو پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے قربانی دے رہا ہوں، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ میری غیر موجودگی بھی میرے ہی گھر کی دیواریں سازشوں اور خوف کی گواہ بن جائیں گی۔ ٹیکنالوجی کا استعمال میں نے حفاظت کے لیے کیا تھا، مگر اس تقریر نے مجھے جو دکھایا اس نے میرے خون کو منجمد کر دیا۔ ایک ہنستا بستا گھر کس طرح شک اور بدگمانی کی بھیڑ چڑھتا ہے، اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کاش میں وہ کیمرہ نہ لگاتا تو شاید میں اس اذیت ناک سچائی سے انجان رہتا جو میری رگوں میں اتر گئی تھی۔ میرا نام اویس ہے۔ زندگی کبھی بھی ہمارے لیے پھولوں کی سیج نہیں رہی۔ والد کے انتقال کے وقت میری عمر بمشکل 10 سال تھی اور میری بہن مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو زمانے کی دھوپ سیدھی ہم پر آ پڑی۔ میری ماں ایک آہنی اعصاب کی مالی خاتون تھی۔ انہوں نے اپنی جوانی اور خواہشات کو ہمارے مستقبل پر وار دیا۔ لوگوں کے گھروں میں کام کیا، سلائی کڑھائی کی، مگر ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں دیا۔ غربت تھی مگر عزت نفس کا دامن ماں نے کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی ہو گئی، جبکہ میں نے میٹرک کے بعد کتابوں کو خیر بات کہہ دیا اور ہنر سیکھنے کی ٹھان لی۔ میں نے ایک استاد کے پاس الیکٹریشین کا کام شروع کر دیا۔ تاروں اور سرکٹس کی دنیا مجھے سمجھ آتی تھی، شاید اس لیے کہ ان میں جذبات نہیں ہوتے، بس نیوٹرل اور فیس کا کھیل ہوتا ہے۔ جس استاد سے میں کام سیکھتا تھا ان کی دکان کے ساتھ ہی ان کا گھر تھا۔ میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ استاد جی مجھ پر اعتماد کرتے تھے اور میں نے بھی کبھی ان کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ اسی آمد و رفت میں میری نظر ان کی بیٹی نورین پر پڑی۔ وہ حسن میں اپنے مثال آپ تھی، مگر اس سے بڑھ کر اس کی حیا تھی۔ میں نے جب بھی اسے دیکھا اس کی نظریں جھکی ہوئی پائیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کرتی اور اس کے سلیقے نے میرے دل میں گھر کر لیا تھا۔ حالانکہ ہماری برادری اور مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر دل کے معاملات میں عقل کہاں دخل دیتی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر میرا گھر بسے گا تو اسی کے ساتھ۔ ایک شام جب میں کام سے واپس آیا تو ماں باورچی خانے میں روٹیاں بنا رہی تھیں۔ میں نے ہمت مجتمع کی اور ان کے پاس جا بیٹھا۔ اماں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، میں نے سر جھکا کر کہا۔ میرے لہجے میں جھجک نمایاں تھی۔ ہاں بولو اویس، خیر تو ہے؟ آج بڑے سنجیدہ لگ رہے ہو۔ ماں نے توے پر روٹی ڈالتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ممتا کی وہی پرانی چمک تھی۔ اماں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے ایک ہی سانس میں کہہ دیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ ماں کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ یہ تو خوشی کی بات ہے بیٹا، میں تو خود چاہتی ہوں کہ تیرا گھر آباد ہو جائے۔ میں نے اپنی خالہ کی بیٹی کی طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ وہ لوگ اچھے ہیں۔ نہیں اماں، میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ میرے لہجے میں سختی آ گئی تھی۔ تو پھر کہاں کرنی ہے؟ کوئی لڑکی پسند ہے کیا؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئیں۔ جی اماں، استاد جی کی بیٹی نورین، وہ بہت نیک اور شریف لڑکی ہے۔ میں نے نظریں چرا کر جواب دیا۔ مجھے ماں کے رد عمل کا ڈر تھا۔ ماں نے چمٹا زور سے سلیب پر رکھا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تیرا اویس؟ وہ لوگ ہم سے اونچے ہیں اور پھر وہ ہماری برادری کے بھی نہیں ہیں۔ دوسری ذات کی لڑکیاں ہم جیسے ماحول میں کیسے رہیں گی؟ اماں، ذات پات سے کیا ہوتا ہے؟ نورین سلیقہ مند ہے، وہ آپ کی خدمت کرے گی، میں نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ میری آواز میں بے بسی تھی۔ بیٹا، تو ابھی دنیا کو نہیں جانتا۔ یہ دوسرے گھرانوں کی لڑکیاں نخرے والی ہوتی ہیں، وہ میری بات نہیں سنے گی اور کل کو تو میرے اور اس کے درمیان پس کر رہ جائے گا۔ ماں نے سختی سے کہا۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ اماں، آپ ایک بار مل تو لیں، مجھے یقین ہے آپ کو وہ پسند آئے گی۔ میں نے پھر اصرار کیا۔ میں ہار ماننے والا نہیں تھا۔ میں نے کہہ دیا نا اویس، میں وہاں رشتہ نہیں لے کر جاؤں گی۔ میری بہو وہی بنے گی جسے میں چنوں گی۔ ماں نے منہ پھیر لیا۔ ان کے چہرے پر ناراضگی صاف ظاہر تھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا فیصلہ بھی اٹل تھا۔ ٹھیک ہے اماں، اگر میری شادی نورین سے نہیں ہو سکتی تو پھر میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ میں ساری عمر کنوارا رہ لوں گا۔
مگر کسی اور کو اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ میں نے یہ کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ماں پیچھے سے آوازیں دیتی رہیں مگر میں نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کئی دن تک گھر میں کشیدگی رہی۔ میں خاموشی سے کام پر جاتا اور واپس آ کر سو جاتا۔ ماں نے مجھے منانے کی بہت کوشش کی، جذبات کا واسطہ دیا، خاندان کی عزت کا کہا، مگر میں اپنی ضد پر قائم رہا۔ ماں جانتی تھی کہ میں باپ کے بغیر پلا ہوں اور میری فطرت میں ضدی پن ہے۔ آخرکار میری خاموشی اور بھوک ہڑتال کے آگے ماں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک رات وہ میرے سرہانے آئیں اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ٹھیک ہے اویس، میں کل تیرے استاد کے پاس جاؤں گی۔ تیری خوشی سے بڑھ کر میرے لیے کچھ نہیں ہے، مگر یاد رکھنا اگر کل کو کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے قصوروار مت ٹھہرانا۔ ماں کی آواز میں شکستگی تھی، وہ دل سے راضی نہیں تھی۔ آپ فکر نہ کریں اماں، نورین آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ میں نے خوش ہو کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ استاد جی پہلے تو ہچکچائے کیونکہ ان کا سٹیٹس ہم سے بہتر تھا، مگر میری شرافت اور محنت دیکھ کر انہوں نے بھی ہاں کر دی۔ شادی سادگی سے مگر عزت و احترام کے ساتھ ہوئی۔ شادی کے اگلے دن ہی صبح کا وقت تھا۔ نورین نے جلدی اٹھ کر ناشتہ بنایا اور ماں کے سامنے ٹرے رکھی۔ اماں جی ناشتہ کر لیں، پراٹھے میں نے ویسے بنائے ہیں جیسے آپ کو پسند ہے، نورین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں نئی نویلی دلہن والی جھجک تھی۔ ماں نے ایک نظر پراٹھے پر ڈالی اور منہ بنا لیا۔ اتنا گھی؟ تم کیا مجھے بیمار کرنا چاہتی ہو؟ ہمیں اتنے تیل والے کھانے کھانے کی عادت نہیں ہے، ماں نے تلخی سے کہا۔ ان کے لہجے میں کاٹ تھی۔ نورین کا چہرہ اتر گیا۔ معاف کیجیے گا اماں جی، میں کل سے دھیان رکھوں گی۔ میں آپ کے لیے سوکھی روٹی بنا لاتی ہوں۔ اس نے جلدی سے ٹرے اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر گئی تھی۔ رہنے دو، اب رزق ضائع تھوڑی کرنا ہے، رکھ دو یہیں، کھا لوں گی جیسے تیسے کر کے، ماں نے بیزاری سے کہا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا مگر خاموش رہا۔ مجھے لگا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ماں کا دل نرم پڑ جائے گا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں روز کا معمول بن گئی۔ گھر کے مالی حالات بھی کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور میری الیکٹریشین کی کمائی سے بمشکل گزارا ہوتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی بیوی اور ماں کو ایک اچھی زندگی دوں۔ انہی دنوں میرے بہنوئی نے بتایا کہ دبئی میں الیکٹریشینز کی مانگ ہے اور وہ میرا ویزا لگوا سکتے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے امید کی کرن تھی۔ میں نے سوچا کہ اگر میں باہر چلا جاؤں تو پیسے بھی زیادہ کما لوں گا اور شاید میرے دور ہونے سے ماں اور نورین کے درمیان محبت بھی بڑھ جائے گی۔ دوریوں سے اکثر قدر بڑھ جاتی ہے۔ میں نے رات کو نورین سے بات کی۔ نورین، میں سوچ رہا ہوں کہ دبئی چلا جاؤں۔ یہاں کے حالات تم دیکھ رہی ہو نا، وہاں جا کر میں ہم سب کا مستقبل سنوار سکتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میرا لہجہ سنجیدہ تھا۔ نورین چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ شادی کو بھی عرصہ کتنا ہوا ہے، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے سائے لرزنے لگے تھے۔ دیکھو نورین، یہ صرف چند سال کی بات ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حالات بہتر ہوتے ہی واپس آ جاؤں گا یا تمہیں وہاں بلا لوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر تسلی دی، حالانکہ میرا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ مگر یہاں اماں جی ہیں، وہ مجھ سے خوش نہیں رہتی۔ آپ کے جانے کے بعد تو وہ مجھے بالکل اکیلا کر دیں گی۔ نورین نے خدشہ ظاہر کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ ماں ہیں وہ میری، تم ان کی خدمت کرو گی تو وہ ضرور تمہیں بیٹی بنا لیں گی۔ میں انہیں سمجھا کر جاؤں گا۔ میں نے اسے یقین دلایا، حالانکہ میرے دل میں بھی ایک چبھن سی تھی۔ اگلے دن میں نے ماں سے بھی اجازت لے لی۔ ماں پہلے تو روئی مگر پھر بیٹے کی ترقی کی خاطر مان گئی۔ بہنوئی کی مدد سے ویزا لگ گیا اور جانے کی تاریخ آ گئی۔ وہ دن میرے لیے بہت بھاری تھا۔ گھر میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میرا سامان پیک تھا اور میں ٹیکسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے نورین کو کمرے میں بلایا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ نورین، میری بات غور سے سنو۔ اب تم ہی اس گھر کی عزت ہو اور تم ہی محافظ ہو۔ اماں بوڑھی ہیں، ان کی باتوں کا برا نہیں منانا، ان کا خیال رکھنا، وقت پر دوا دینا اور کھانا دینا۔ میں نے اسے تاکید کی۔ میرا گلا رند رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، اماں جی میری اپنی ماں جیسی ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ انہیں کوئی شکایت نہ ہو۔ آپ بس خیریت سے پہنچ جائیں اور فون کرتے رہیے گا۔ نورین نے دوپٹے سے آنسو پوंچھتے ہوئے کہا۔ اس نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ پھر میں ماں کے پاس گیا۔ ماں نے مجھے گلے لگایا اور دعائیں دی۔ بیٹا اپنا خیال رکھنا، پردیس میں کوئی اپنا نہیں ہوتا۔
وقت پر کھانا کھانا اور بری صحبت سے بچنا۔ ماں روتے ہوئے بولی، ان کے آنسو میرے کندھے بھگو رہے تھے۔ اماں، نورین اب آپ کے پاس ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، اس کا خیال رکھیے گا، اسے تنہا مت کیجیے گا۔ میں نے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، ہاں ہاں تو فکر نہ کر، میں ہوں نا، تو بس اپنا کام پر دھیان رکھنا۔ ماں نے سر ہلا دیا، مگر ان کی نظریں نورین کی طرف نہیں گئیں۔ ٹیکسی ہارن بجا رہی تھی۔ میں نے آخری بار اپنے گھر، اپنی ماں اور اپنی بیوی کو دیکھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میں ان دونوں کو ایک چھت تلے نہیں بلکہ ایک میدان جنگ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں نے بھاری دل کے ساتھ قدم بڑھائے اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی اور پیچھے میرا سب کچھ رہ گیا۔ دھول کے بادلوں میں میرا گھر اوجھل ہو گیا، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خدشہ بیٹھ گیا تھا۔ دبئی پہنچ کر میں کام میں جٹ گیا۔ دن رات محنت کرتا، اوور ٹائم لگاتا تاکہ زیادہ پیسے بھیج سکوں۔ شروع کے چند ہفتے تو سکون سے گزرے۔ میں روز فون کرتا، نورین ہمیشہ ہنسی خوشی بات کرتی اور کہتی کہ سب ٹھیک ہے، اماں جی بہت اچھے ہیں۔ ماں سے بات ہوتی تو وہ بھی دعائیں دی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا فیصلہ درست تھا۔ دوری نے واقعی دلوں کو قریب کر دیا ہے۔ میں ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا اور نورین کو تاکید کرتا کہ ماں کی ہر ضرورت پوری کرنا، اور نورین مجھے بتاتی کہ اس نے اماں کے لیے نئے کپڑے لیے ہیں یا ان کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ میں پرسکون ہو جاتا۔ میرا جسم دبئی کی گرمی میں جھلس رہا تھا، مگر روح مطمئن تھی۔ 6 ماہ اسی طرح پلک جھپکتے گزر گئے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس خاموشی کے نیچے کیا لاوا پک رہا ہے۔ انسان جب خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے آنے والے طوفان کی آہٹ سنائی نہیں دیتی۔ تقریباً 6 ماہ بعد کمپنی کی طرف سے مجھے کچھ دنوں کی چھٹی ملی۔ میں نے سرپرائز دینے کا سوچا اور کسی کو بتائے بغیر ٹکٹ بک کروا لی۔ جب میں اپنے محلے کی گلی میں داخل ہوا تو دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو نورین نے دروازہ کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئی اور پھر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آپ؟ اور اس طرح اچانک؟ آپ نے بتایا بھی نہیں، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ بس سرپرائز دینا تھا۔ اماں کہاں ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ اماں جی کمرے میں ہیں۔ نورین نے راستہ دیا، مگر اس کے لہجے میں ایک عجیب سی جھجک محسوس ہوئی۔ میں تیزی سے ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب میری نظر ان پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ صرف 6 ماہ میں وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ رنگت پیلی پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے۔ اماں، یہ کیا حال بنا لیا آپ نے؟ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نکاہت اتنی تھی کہ اٹھ نہ سکی۔ اویس، تو آ گیا؟ شکر ہے خدا کا تو آ گیا، ماں نے کمزور آواز میں کہا اور میرا ماتھا چوما۔ اماں، آپ اتنی کمزور کیسے ہو گئی؟ کیا نورین آپ کا خیال نہیں رکھتی؟ میں نے تشویش سے پوچھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ماں نے دروازے کی طرف دیکھا، شاید یہ تسلی کرنے کے لیے کہ کوئی سن تو نہیں رہا۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا۔ ان کے ہاتھ سرد اور کپکپا رہے تھے۔ بیٹا اچھا ہوا تو آ گیا، میں تو ڈر رہی تھی کہ شاید تجھے دیکھے بغیر ہی مر جاؤں۔ ماں کی آواز میں خوف تھا، ایسا خوف جو موت کا نہیں بلکہ کسی اور اندیکھی چیز کا تھا۔ ایسی باتیں نہ کریں اماں، مجھے بتائیں کیا ہوا ہے؟ کوئی بیماری ہے؟ ڈاکٹر کو دکھایا؟ میں نے بے چینی سے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ماں نے میری آنکھوں میں دیکھا، ان کی آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ یہ بیماری نہیں ہے اویس، یہ کچھ اور ہے۔ تیری بیوی نورین، وہ مجھے کچھ کھلاتی ہے۔ میں سن رہ گیا۔ کیا مطلب؟ کیا کھلاتی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ جب بھی اس کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی ہوں میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، دل گھبراتا ہے، عجیب سی وحشت ہوتی ہے، پیٹ میں مڑوڑ اٹھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے وہ کھانے میں کچھ ملاتی ہے، کوئی دوا، کوئی سفوف، کچھ تو ہے جو مجھے اندر سے ختم کر رہا ہے۔ ماں پھٹ پڑی۔ وہ رو رہی تھیں اور کانپ رہی تھیں۔ میں نے ماں کی بات سنی تو مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ نورین، اور ایسا کام؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ وہ تو 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن پڑھنے والی لڑکی تھی۔ اماں، یہ آپ کا وہم بھی ہو سکتا ہے، معدے کی تکلیف ہوگی یا کمزوری۔ نورین ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے ہنس کر ٹالنے کی کوشش کی، حالانکہ اندر سے میں ہل گیا تھا۔ وہم نہیں ہے بیٹا، ماں ہوں تیری، پہچانتی ہوں سب۔ اس کی آنکھیں دیکھا کر،
کبھی کبھی مجھے ان میں ایسی نفرت نظر آتی ہے کہ میں کانپ جاتی ہوں۔ ماں نے ضد کی، ان کا یقین پختہ تھا۔ میں نے اس وقت ماں کو تسلی دی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ ماں کے کمرے سے نکل کر میں سیدھا اپنے کمرے میں آیا تو میرا دماغ بھگ سے اڑ رہا تھا۔ ایک طرف ماں کے الفاظ تھے جو میرے کانوں میں سیسا پگھلا رہے تھے، اور دوسری طرف نورین کا معصوم چہرہ تھا جو میرے لیے چائے کی ٹرے سجائے کھڑا تھا۔ میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ کر سہم گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی حیا اور ڈر تھا جو میں نے شادی کے پہلے دن دیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں۔ ماں کا شک اتنا سنگین تھا کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا، مگر نورین پر سیدھا الزام لگانا بھی میرے لیے مشکل تھا۔ نورین، مجھے تم سے ایک بہت ضروری اور سنجیدہ بات کرنی ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میری آواز میں ایک عجیب سی کھڑدراہٹ تھی۔ جی اویس، پوچھئے، خیریت تو ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ نورین نے فکر مندی سے پوچھا اور میرے قریب ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کچھ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ میں نے تمہید باندھی۔ میں الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کر رہا تھا۔ ہاں، میں جانتی ہوں اماں جی کچھ دنوں سے بہت کمزور ہو گئی ہیں۔ میں ان کا بہت خیال رکھتی ہوں، مگر وہ کچھ کھاتی نہیں ہیں۔ نورین نے صفائی پیش کی۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ وہ کہتی ہے کہ تم انہیں کھانے میں کچھ ملا کر دیتی ہو، کوئی ایسی چیز جس سے ان کا دل گھبراتا ہے اور طبیعت بگڑ جاتی ہے۔ میں نے نظریں جماتے ہوئے کہا۔ میں اس کے چہرے کا ہر تاثر نوٹ کرنا چاہتا تھا۔ نورین کے چہرے کا رنگ ایک دم سفید پڑ گیا، جیسے اس کے جسم سے خون نچڑ گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا۔ کیا؟ اماں جی نے یہ کہا؟ میں اور ایسا کروں گی؟ اویس، آپ کو یقین آ گیا اس بات پر؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ میں یقین نہیں کر رہا نورین، بس پوچھ رہا ہوں۔ ماں بوڑھی ہیں، انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، مگر ان کی حالت دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے نرمی سے کہا۔ مجھے اس کے آنسو دیکھ کر تکلیف ہو رہی تھی۔ نورین فوراً اٹھی اور طاق پر رکھا ہوا قرآن مجید اٹھا لائی۔ اس نے مقدس کتاب اپنے سر پر رکھ لی۔ میں اس پاک کتاب کی قسم کھا کر کہتی ہوں اویس کہ میں نے آج تک اماں جی کو پانی بھی دیا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر دیا ہے۔ میں تو ان کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتی ہوں۔ میں ایسا کیوں کروں گی؟ وہ میرے شوہر کی ماں ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے سر سے قرآن لیا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا شک دم توڑ گیا تھا۔ ایک دیندار لڑکی جو قرآن کی قسم کھا لے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ مجھے اپنی ماں کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا۔ شاید بڑھاپے میں وہم کی بیماری ہو گئی ہو، یا شاید وہ نورین کو پسند نہیں کرتی تھیں، اس لیے ایسا کرتی تھیں۔ بس کرو نورین، مجھے تم پر یقین ہے۔ اماں شاید بیماری کی وجہ سے چڑچڑی ہو گئی ہیں۔ میں انہیں سمجھاؤں گا، تم رو مت۔ میں نے اس کے آنسو پونچھے۔ مجھے اپنے الفاظ پر شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے چند دن میں نے گھر پر ہی گزارے۔ میں ماں کے پاس بیٹھتا، انہیں سمجھاتا کہ یہ ان کا وہم ہے۔ جانے سے ایک رات پہلے میں ماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اماں، نکل جا رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا اور خدارا یہ وہم دل سے نکال دیں۔ نورین بہت نیک لڑکی ہے، وہ آپ کی بہو ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ میں انہیں مطمئن کر کے جانا چاہتا تھا۔ تو جا رہا ہے مجھے پھر اسی کے حوالے کر کے؟ اویس مت جا، یہ مجھے مار دے گی، یہ مجھے کچھ کر دے گی۔ ماں نے میرا ہاتھ زور سے بھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اماں کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں روز فون کروں گا، آپ بس کھانا وقت پر کھایا کریں اور دوائیاں لیں۔ نورین آپ کا خیال رکھے گی۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، حالانکہ میرا دل اندر سے رو رہا تھا۔ اگلی صبح میں بھاری دل کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ نورین مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی، وہ بھی اداس تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں اماں جی کی کسی بات کا برا نہیں مانوں گی، ان کا وہم ہے، وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے مجھے یقین دلایا۔ اس کی آنکھوں میں وفاداری کی چمک تھی۔ میں دبئی واپس آ گیا۔ کام کا بوجھ پہلے سے زیادہ تھا، مگر میرا دھیان ہر وقت گھر میں لگا رہتا۔ میں دن میں 2 بار فون کرتا۔ شروع کے کچھ دن تو سکون رہا، مگر پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ ماں کی شکایات پھر سے شروع ہو گئی۔ ایک دن کام کے دوران مجھے ماں کا فون آیا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ ہیلو اماں، کیسی ہیں آپ؟ میں نے خوش دلی سے پوچھا۔ پسینہ پونچھتے ہوئے میں سائے میں آ گیا۔ اویس، مجھے بچا لے بیٹا، میری جان نکل رہی ہے۔
دوسری طرف سے ماں کی روتی ہوئی آواز آئی۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ کیا ہوا اماں؟ خیریت تو ہے؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں گھبرا گیا۔ میرے ہاتھ سے پانی کی بوتل گر گئی۔ آج پھر اس نے وہی کیا۔ میں نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے اور میرے پیٹ میں آگ لگ گئی ہے۔ میرا سر چکرا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے یہ کھانے میں کچھ ملاتی ہے۔ یہ کوئی دوا ہے یا زہر کی پڑیا ہے؟ ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ ان کی آواز میں درد کی شدت تھی۔ اماں، میں نے نورین سے بات کی تھی۔ اس نے قسم کھائی ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، شاید کوئی اور مسئلہ ہو۔ میں نے بے بسی سے کہا۔ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قسمیں جھوٹی ہیں اس کی۔ یہ جادوگرنی ہے۔ مجھے راتوں کو ڈر لگتا ہے۔ گھر میں سائے پھرتے ہیں۔ یہ کچھ پڑھ پڑھ کر پھونکتی ہے۔ مجھے اس گھر میں ڈر لگتا ہے اویس۔ ماں کی باتوں نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میں نے فوراً نورین کو فون ملایا۔ نورین، اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ ان کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ تم نے کیا دیا تھا کھانے میں؟ میرا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں اویس، وہی سبزی اور روٹی جو میں نے خود بھی کھائی ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اماں جی کا وہم بڑھ گیا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں تو خود پریشان ہوں۔ نورین نے روحان سے لہجے میں جواب دیا۔ وہ بھی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ ماں کی حالت فون پر سن سن کر میری اپنی نفسیاتی حالت بگڑنے لگی۔ کبھی ماں کہتی کہ ان کے بستر کے نیچے سے عجیب چیزیں ملی ہیں۔ کبھی وہ کہتی کھانے کا ذائقہ کڑوا تھا۔ دوسری طرف نورین قسمیں کھاتی اور روتی۔ میں شک کے ایک ایسے بھنور میں پھنس گیا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر ماں سچ کہہ رہی تھی تو میری بیوی ایک مجرم تھی، اور اگر نورین سچی تھی تو میری ماں نفسیاتی مریض تھی۔ دونوں صورتوں میں نقصان میرا اور میرے گھر کا ہو رہا تھا۔ شک جب دل میں گھر کر لے تو یقین کی امانت خود بخود گرنے لگتی ہے۔ میں کام پر ہوتا تو میرا دھیان گھر پر ہوتا۔ رات کو سوتا تو برے خواب آتے۔ میں پریشان رہنے لگا۔ ساتھی ورکرز بھی پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں کسی کو اپنے گھر کا تماشا نہیں دکھا سکتا تھا۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے حقیقت جاننی ہوگی۔ میں صرف فون پر سن کر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا کہ میرے گھر کی چار دیواری کے اندر کیا چل رہا ہے۔ کیا واقعی نورین کچھ غلط کر رہی ہے یا یہ صرف ایک بوڑھی عورت کا وہم ہے؟ میں نے اپنے بچپن کے ایک قابل بھروسہ دوست فیضان کو فون کرنے کا سوچا۔ فیضان الیکٹرانکس کا کام کرتا تھا اور میرا ہمراز بھی تھا۔ میں نے رات گئے اسے کال کی۔ ہیلو فیضان، جاگ رہے ہو؟ میری آواز میں تھکاوٹ اور پریشانی نمایاں تھی۔ ہاں ویس، خیریت؟ اتنی رات گئے فون؟ سب ٹھیک تو ہے؟ فیضان نے حیرت سے پوچھا۔ اسے میری آواز سے اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ یار، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ایک بہت ذاتی اور گھریلو مسئلہ ہے۔ میں کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے تمہید باندھی۔ مجھے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ اپنے گھر کی باتیں دوست کو بتا رہا ہوں۔ ارے پاگل ہو کیا؟ حکم کرو، ہم بھائیوں کی طرح ہیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ فیضان نے گرم جوشی سے کہا۔ اس نے مجھے حوصلہ دیا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، ماں کے شک سے لے کر نورین کی قسموں تک۔ میں نے کچھ نہیں چھپایا۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ میں یہاں بیٹھا پاگل ہو رہا ہوں۔ اگر ماں کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میری آواز بھرا گئی تھی۔ میں رو پڑنے کے قریب تھا۔ فیضان کچھ دیر خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، دیکھو اویس، جذبات سے کام مت لو۔ ہمیں ثبوت چاہیے۔ شک کا علاج صرف یقین ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نورین بھابھی واقعی کچھ کرتی ہے یا نہیں۔ مگر کیسے؟ میں تو وہاں نہیں ہوں۔ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ہمیں تمہارے گھر میں کیمرے لگانے ہوں گے، خفیہ کیمرے۔ فیضان نے حل پیش کیا۔ اس کی آواز میں عزم تھا۔ کیمرے؟ مگر یہ تو جاسوسی ہوگی۔ اگر نورین بے قصور نکلی تو یہ اس کی توہین ہوگی۔ میں ہچکچایا۔ یہ قدم بہت بڑا تھا، اور اگر ماں سچی نکلی تو اویس یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ کیا تم ماں کی زندگی پر رسک لے سکتے ہو؟ اور اگر نورین بے قصور ہے تو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہارا شک بھی دور ہو جائے گا۔ فیضان نے دلیل دی، اور اس کی دلیل میں وزن تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مجھے آر یا پار کا فیصلہ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے فیضان، تم ٹھیک کہتے ہو، مگر یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ نورین کو خبر نہ ہو۔ میں نے حامی بھر لی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو، بس مجھے یہ بتاؤ کہ گھر کب خالی ہوگا؟ نورین بھابھی کب گھر سے باہر جاتی ہیں؟ فیضان نے پوچھا۔ وہ اب عملی منصوبے پر آ گیا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ اگلے ہفتے میری بھانجی کی سالگرہ ہے۔
میری بہن نے نورین کو بلایا ہوا ہے، اماں گھر پر ہی ہوں گی، وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے۔ میں نے حساب لگا کر بتایا۔ زبردست، یہ وقت بہترین ہے۔ تم اماں جی کو فون کر کے بتا دینا کہ ایک الیکٹریشین آئے گا کچھ پرانی وائرنگ چیک کرنے۔ وہ مجھے پہچانتی ہیں، انہیں شک نہیں ہوگا۔ میں 2 گھنٹے میں سارا کام کر دوں گا۔ کچن، ڈائننگ ہال اور ماں کے کمرے کے باہر سب کور ہو جائے گا۔ فیضان نے تیزی سے منصوبہ بنایا، وہ اس کام کا ماہر تھا۔ ٹھیک ہے، میں اماں سے بات کر لوں گا۔ فیضان، یہ بات ہمارے بیچ رہنی چاہیے، میں نے تاکید کی۔ مجھے اپنے عزت کا بھی ڈر تھا۔ اویس، تم مجھے جانتے ہو، بے فکر رہو، بس تم اپنے موبائل پر ایپ انسٹال کر لینا۔ اگلے بدھ کو تمہارا گھر تمہاری مٹھی میں ہوگا۔ فیضان نے تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ فون رکھنے کے بعد میں کافی دیر تک چھت کو گھورتا رہتا۔ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اپنی ہی بیوی کی جاسوسی، اس عورت کی جس نے میرے نام کی مہندی لگائی تھی، مگر ماں کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی تھیں۔ یہ ضروری تھا، بہت ضروری۔ اگلا ہفتہ میرے لیے صدیوں جیسا تھا۔ ہر پل یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں نورین کو پتہ نہ چل جائے۔ بدھ کا دن آیا تو میں نے صبح ہی نورین کو فون کیا۔ نورین، آج باجی کے گھر جانا ہے نا تم نے؟ جلدی چلی جانا۔ وہ ناراض ہو رہی تھی۔ میں نے نارمل لہجے میں کہا، حالانکہ دل ڈوب رہا تھا۔ جی بس تیاری کر رہی ہوں، اماں جی کا کھانا بنا دیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نہیں جائیں گی، طبیعت بوجھل ہے۔ نورین نے بتایا۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ ہاں، اماں سے میری بات ہوئی ہے، میں نے ایک لڑکے کو بھیجا ہے، وہ مین بورڈ کی کچھ تاریں ٹھیک کرے گا، شارٹ سرکٹ کا ڈر ہے، اماں کو بتا دینا کہ اسے اندر آنے دے۔ میں نے جھوٹ بولا، زبان لڑکھڑا رہی تھی، مگر میں نے سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، میں اماں جی کو بتا دیتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، نورین نے اطمینان سے کہا اور فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے ماں کو فون کیا، انہیں سمجھایا کہ فیضان آئے گا، اسے کام کرنے دیں۔ ماں تو ویسے نڈھال رہتی تھی، انہوں نے زیادہ سوال جواب نہیں کیے۔ دوپہر کے وقت فیضان کا میسج آیا، کام ہو گیا ہے، ایپ چیک کرو۔ میں نے کپکپاتے ہاتھوں سے موبائل اٹھایا اور ایپ کھولی۔ سکرین پر لوڈنگ کا نشان گھومنے لگا اور پھر اچانک میرے گھر کا منظر میرے سامنے تھا۔ کچن بالکل صاف و روشن تھا، ڈائننگ ٹیبل نظر آ رہی تھی۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال تھا کہ میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر اپنے گھر کے ہر کونے کو دیکھ سکتا تھا۔ فیضان نے کمال ہوشیاری سے کیمرے لگائے تھے، کوئی انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے بس انتظار کرنا تھا نورین کے واپس آنے کا۔ شام کو وہ واپس آئی، میں نے کیمرے میں اسے برقع اتارتے دیکھا، وہ تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس نے سیدھا کچن کا رخ کیا، میں نے اپنی سانسیں روک لیں۔ سچائی کی گھڑی قریب آ رہی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ میرا شک غلط نکلے۔ کاش نورین صرف پانی گرم کرے یا چائے بنائے، کاش ماں کا وہم صرف وہم ہی ہو، مگر تقدیر نے میرے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ سکرین پر جو منظر ابھرنے والا تھا وہ میری زندگی کا سب سے خوفناک منظر ہونے والا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموش گھر اپنے اندر کتنے طوفان چھپائے بیٹھے ہیں۔ میرے کمرے کی فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ اے سی کی ٹھنڈک کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میرا موبائل فون میرے سامنے میز پر رکھا تھا اور اس کی چھوٹی سی سکرین اس وقت میری پوری کائنات بن چکی تھی۔ تقریباً دوپہر کے 2 بج رہے تھے جب موبائل سکرین پر حرکت ہوئی۔ نورین کچن میں داخل ہوئی۔ اس نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو اس نے صبح پہنا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکاوٹ نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی چولہے کی طرف رخ کیا اور دیگچی کا ڈھکن اٹھایا۔ میں اپنی سانسیں روکے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، جیسے کوئی بھی گھریلو خاتون اپنے روزمرہ کے کام کرتی ہے۔ اس نے چمچ اٹھایا اور سالن کو ہلانا شروع کیا۔ اماں جی، میں آ گئی ہوں، ابھی آپ کو کھانا گرم کر کے دیتی ہوں، نورین نے بلند آواز میں کچن سے باہر کی طرف منہ کر کے کہا۔ اس کی آواز میں وہی فرمانبرداری تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ ماں کی آواز شاید دور سے آئی جو کیمرے نے کیچ نہیں کی، مگر نورین نے اس بات میں سر ہلایا۔ جی بس 2 منٹ رکیں، میں روٹی بھی بنا رہی ہوں، اس نے دوبارہ جواب دیا اور پھر خاموشی سے آٹا نکالنے لگی۔ میرا دل کچھ پرسکون ہوا کہ شاید آج کچھ نہیں ہوگا۔ وہ نارمل طریقے سے کام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید ماں کا شک واقعی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ میں نے سکرین بند کرنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اچانک نورین کا انداز بدل گیا۔ وہ جو اطمینان سے پیڑے بنا رہی تھی ایک دم رک گئی۔ اس نے کچن کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر کھڑکی کی طرف۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور خوف اکٹھا اتر آیا تھا۔ وہ ایسے چوکنا ہو گئی تھی جیسے کوئی چور واردات کرنے سے پہلے آس پاس کا جائزہ لیتا ہے۔ یا اللہ خیر،
یہ کیا کرنے لگی ہے؟ میں نے بے اختیار اپنے آپ سے کہا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میں سکرین کے مزید قریب ہو گیا۔ نورین نے ایک بار پھر تسلی کی کہ آس پاس کوئی نہیں ہے۔ اس نے آہستگی سے کچن کا دروازہ آدھا بھیڑ دیا تاکہ باہر سے کوئی اندر نہ جھانک سکے۔ میرا شک اب خوف میں بدل چکا تھا۔ ایک نیک اور پرہیزگار بیوی اپنے ہی گھر کے کچن میں دروازہ بند کر کے کیا چھپانا چاہتی تھی؟ وہ مڑی اور اس نے اپنی قمیض کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے کپڑوں کے اندر کچھ چھپا رکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ایک چھوٹی سی کالے کپڑے کی پوٹلی باہر نکالی۔ وہ پوٹلی دیکھ کر مجھے لگا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ یہ کیا بلا ہے؟ نورین، یہ کیا ہے؟ میں نے سکرین پر چیختے ہوئے کہا، حالانکہ وہ مجھے نہیں سن سکتی تھی، مگر میری بے بسی عروج پر تھی۔ نورین کے ہاتھ لرز رہے تھے، اس کے چہرے پر پسینہ آ گیا تھا۔ اس نے وہ کالی پوٹلی کھولی، اس میں سے ایک سیاہ رنگ کا سفوف برآمد ہوا۔ وہ کوئی عام مسالہ نہیں تھا، اس کا رنگ راکھ جیسا کالا تھا۔ نورین نے ایک چٹکی بھر کر وہ سفوف نکالا اور دیگچی کے اوپر لے گئی۔ اس کی ہونٹ ہل رہے تھے، وہ زیر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت کسی معصوم بیوی کا نہیں بلکہ کسی اور ہی مخلوق کا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک جنونیت تھی، ایک ایسا پاگل پن جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مت کر نورین، خدا کے لیے مت کر، میری ماں کو مت مار۔ میں دیوانوں کی طرح بڑبڑانے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ اس نے وہ کالا سفوف سالن کی دیگچی میں ڈال دیا، پھر اس نے دیگچی کے قریب منہ کر کے 3 بار زور سے پھونک ماری۔ جیسے اس نے پھونک ماری، اس کے کندھے ڈھیلے پڑ گئے، جیسے اس کے سر سے کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے جلدی سے وہ کالی پوٹلی دوبارہ اپنی قمیص میں چھپائی اور تیزی سے چمچ چلانے لگی تاکہ وہ کالا پاؤڈر سالن میں اچھی طرح مکس ہو جائے اور کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ منظر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ میری ماں سچ کہہ رہی تھی، وہ واقعی کچھ ملاتی تھی، وہ واقعی میری ماں کی زندگی کے در پہ تھی۔ میں کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، غصے اور دکھ کی ایک لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتا۔ میں نے فوراً اپنے سپروائزر کو فون ملایا۔ ہلو سر، مجھے ابھی اور اسی وقت چھٹی چاہیے۔ میری آواز میں ایسی سختی اور گھبراہٹ تھی کہ سپروائزر بھی چونک گیا۔ اویس، کیا ہو گیا ہے؟ سب خیریت ہے؟ تم تو ابھی چھٹی سے واپس آئے ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسے میری حالت کا اندازہ نہیں تھا۔ سر، میرے گھر میں ایمرجنسی ہو گئی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، مجھے جانا ہوگا ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گا، پلیز میری چھٹی منظور کر لیں۔ میں نے التجا کی، میرا سانس پھول رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تم پرسکون ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، تم ٹکٹ کا بندوبست کرو۔ سپروائزر نے میری حالت سمجھتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں نے فون بند کیا اور دیوانہ وار اپنا لیپ ٹاپ کھولا۔ ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ ٹائپ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے اگلی ہی فلائٹ چاہیے تھی، چاہے وہ کتنی ہی مہنگی کیوں نہ ہو۔ خوش قسمتی سے مجھے رات کی فلائٹ مل گئی۔ میرے پاس صرف 3 گھنٹے تھے ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے۔ میں نے جلدی سے اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات نکھائے۔ کپڑے بدلنے کا ہوش بھی نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹا بیگ اٹھایا اور کمرے سے نکل گیا۔ راستے میں ٹیکسی میں بیٹھے ہوئے میرا دماغ معاف تھا۔ بار بار نورین کا وہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جب وہ دیگچی پر پھونک مار رہی تھی۔ وہ کالا سفوف کیا تھا؟ کیا وہ واقعی کوئی جان لیوا چیز تھی؟ کیا وہ میری ماں کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی؟ ان سوالوں نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں نے گھر فون کرنے کا سوچا تاکہ ماں کو منع کر دوں کہ وہ کھانا نہ کھائیں، مگر پھر رک گیا۔ اگر میں نے ابھی فون کیا تو نورین چوکنی ہو جائے گی اور شاید ثبوت مٹا دے۔ مجھے اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ مجھے اس سے پوچھنا تھا کہ آخر اس نے میری محبت کا یہ صلہ کیوں دیا۔ میں سارا راستہ دعائیں مانگتا رہا کہ بس میری ماں محفوظ رہے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر بورڈنگ کا عمل مجھے صدیوں پر محیط لگا۔ جب میں جہاز میں بیٹھا تو میری بے چینی انتہا پر تھی۔ جہاز نے اڑان بھری تو میرا دل پاکستان کی زمین کی طرف کھنچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نورین نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اسے کیا نہیں دیا؟ عزت، محبت، گھر کا اختیار، سب کچھ تو اس کے پاس تھا، تو پھر یہ دشمنی کیوں؟ کیا ماں کی چند کڑوی باتیں اتنی بری تھیں کہ وہ جان لینے پر تل گئی؟ جہاز کا سفر کٹنا محال تھا۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ میرے برابر بیٹھا مسافر میری حالت دیکھ کر پوچھنے لگا، بھائی صاحب خیریت ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے ہمدردی سے پوچھا۔ شاید میرا چہرہ میری اندرونی کیفیت کی عکاسی کر رہا تھا۔ جی بس دعا کریں میں وقت پر پہنچ جاؤں، کچھ چیزیں ہیں جو ہاتھ سے نکل رہی ہیں، میں نے مختصر جواب دیا
اور آنکھیں بند کر لی۔ جب جہاز نے پاکستان کی سرزمین پر لینڈ کیا تو صبح کا وقت تھا۔ میں نے اپنا فون آن کیا تو فیضان کی کئی میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے شاید وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی اور مجھے بھیج دی تھی۔ میں نے وہ میسیجز کھول کر نہیں دیکھے کیونکہ وہ منظر میرے دماغ میں پہلے ہی چھپ چکا تھا۔ میں نے ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی ٹیکسی لی اور ڈرائیور کو جلدی چلنے کا کہا۔ بھائی، جتنی جلدی ہو سکے پہنچا دو، میں تمہیں ڈبل کرایہ دوں گا، میں نے ڈرائیور سے کہا۔ میری آواز میں بےتابی تھی۔ آپ فکر نہ کریں صاحب، راستہ صاف ہے، آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ ڈرائیور نے ایکسلریٹر پر پاؤں دبا دیا۔ گلی میں پہنچ کر میں نے ٹیکسی روکی اور بیگ کے اندھے پر لٹکا کر تیزی سے گھر کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میں سیدھا ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ نیم ہوا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو ماں بستر پر پڑی تھی۔ ان کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ زرد تھا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کیا میں دیر سے پہنچا؟ میں نے دوڑ کر ان کے قریب جا کر ان کی نبض چیک کی۔ نبض چل رہی تھی مگر بہت مدھم۔ اماں، اماں اٹھیں، میں نے انہیں بلایا۔ میری آواز میں لرزش تھی۔ ماں نے مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے کوئی ڈوبتا ہوا تنکے کا سہارا لے لے۔ اویس، تو آ گیا؟ مجھے پتا تھا تو آئے گا، انہوں نے بمشکل کہا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ اماں، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ میں نے ان کے ہاتھ چومے اور پھر غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اس چہرے سے نقاب الٹ دوں جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر میرے گھر میں نفرت کے بیج بو رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس میں وہ ویڈیو کلپ تیار کیا۔ میرے قدموں کی چاپ سن کر نورین کچن سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ اویس صاحب، کب آئے؟ بتایا بھی نہیں، نورین نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کہا۔ وہ میری طرف بڑھے۔ رک جاؤ وہیں نورین، ایک قدم بھی آگے مت بڑھانا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ میری آواز میں ایسی گرج تھی کہ وہ جہاں تھی وہیں جم گئی۔ کیا ہوا اویس؟ آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھوں میں کانپنے لگی۔ کیوں بات کر رہا ہوں؟ آج میں بات نہیں کروں گا، آج یہ ثبوت بات کرے گا، میں نے دانت پیستے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کا بازو زور سے پکڑا۔ چلو میرے ساتھ کمرے میں، آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری اور پیالیاں چکنا چور ہو گئیں۔ میں اسے سیدھا کمرے میں لے گیا اور اس کے سامنے موبائل کی سکرین کر دی۔ یہ دیکھو، اور اب مجھے بتاؤ کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے ویڈیو پلے کر دی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب وہ لمحہ آ گیا تھا جس کا مجھے انتظار تھا، سچائی کا لمحہ۔ کمرے میں قبرستان جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر موبائل کی سکرین پر چلنے والی ویڈیو میں موجود شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ میں نے وہ کلپ بالکل نورین کی آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ ویڈیو میں وہ دیگچی پر پھونک مار رہی تھی اور اس کا چہرہ کسی مجرم کی طرح خوف زدہ تھا۔ جیسے ہی ویڈیو ختم ہوئی، نورین کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور وہ کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح میرے قدموں میں گر گئی۔ اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا جسم شدت غم سے لرز رہا تھا۔ مجھے معاف کر دیں اویس، مجھے معاف کر دیں، میں اماں جی کو مارنا نہیں چاہتی تھی، خدا کی قسم میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور بار بار اپنی پیشانی زمین پر ٹیک رہی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کالا پاؤڈر کیا تھا؟ تم میری ماں کو آہستہ آہستہ ختم کر رہی تھی اور میں تمہیں نیک سمجھتا رہا؟ میں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ میری آواز غصے سے پھٹ رہی تھی اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ نورین نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے دھلی ہوئی تھی اور ان میں سچائی کی ایک عجیب سی بے بسی تھی۔ یہ زہر نہیں تھا اویس، یہ زہر نہیں تھا، یہ محبت کا تعویذ اور دم کی ہوئی راکھ تھی۔ میں اماں جی کی نفرت سے تھک گئی تھی، میں ٹوٹ گئی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ ان کا دل میرے لیے نرم ہو جائے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، مجھے اپنی بیٹی مان لیں۔ اس نے روتے ہوئے انکشاف کیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میں پتھر کے بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ میرا غصہ حیرت میں بدل گیا۔ محبت کا تعویذ؟ تم نے میری ماں کو گندھا کھانا کھلایا صرف اس لیے کہ وہ تم سے محبت کریں؟ یہ کیسی محبت ہے نورین؟ میں نے کراہتے ہوئے پوچھا۔ میرا دماغ اس منطق کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ میں مجبور ہو گئی تھی اویس۔ آپ کے جانے کے بعد اماں جی کی باتیں
اور تانے مجھے جینے نہیں دیتے تھے۔ میں نے گاؤں کی ایک عورت کے بارے میں سنا تھا کہ اس کا دیا ہوا عمل کبھی خالی نہیں جاتا۔ میں چھپ کر اس عاملہ کے پاس گئی تھی۔ نورین نے اعتراف کیا۔ اس کی آواز نے دامن سے بوجھل ہو گئی تھی۔ کون عاملہ؟ اور اس نے تمہیں یہ کرنے کو کہا؟ میں نے سختی سے پوچھا۔ مجھے اس جہالت کی جڑ تک پہنچنا تھا، نورین نے سسکتے ہوئے بتایا۔ وہ ہمارے محلے کے پرانے گھر میں رہتی ہے۔ مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ اماں جی کی پرانی سہیلی بھی تھی۔ اس عورت نے میری مجبوری بھانپ لی تھی اور اس نے کہا کہ یہ کالا عمل ہے، اسے کھانے میں ملاؤ گی تو سانس تمہاری مٹھی میں آ جائے گی۔ میں بہک گئی تھی اویس، میں نے شرک کیا۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرا دماغ غصے سے پھٹنے والا ہو گیا۔ یہ صرف دھوکہ نہیں تھا، یہ میرے عقیدے پر حملہ تھا۔ میرے گھر میں کالے جادو اور شرک جیسی لعنت کا سایہ پڑ چکا تھا۔ میں ایک ایسے گھرانے کا فرد تھا جہاں اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور میری بیوی ایک جاہل عاملہ کے کہنے پر ٹونے ٹوٹکے کر رہی تھی۔ بس بہت ہو گیا۔ میں ایک لمحہ بھی شرک کرنے والی عورت کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میرا فیصلہ اٹل تھا۔ اویس، خدا کے لیے ایسا مت کرے۔ میں توبہ کرتی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں دوبارہ کبھی اس طرف نہیں جاؤں گی۔ نورین نے ہاتھ جوڑ کر منت کی۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ غلطی نہیں، یہ گناہ ہے نورین۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بندوں سے مدد مانگی، اور وہ بھی ایسے گھٹیا طریقے سے۔ آج ہی اپنے گھر جاؤ، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ میں نے اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دروازہ بند کر لیا۔ میں کافی دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ میرا دل اور دماغ جنگ کا میدان بنے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد میں ماں کے کمرے میں گیا۔ ماں ابھی تک بستر پر لیٹی ہوئی تھیں اور مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ انہیں گھر میں ہونے والے شور شرابے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا ہوا اویس؟ نورین کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ ماں نے کمزور آواز میں پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں تشویش تھی۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اماں، نورین آپ کو مارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جو کچھ آپ کو کھلاتی تھی وہ کوئی زہر نہیں تھا، بلکہ وہ کسی عاملہ سے دم کروائی ہوئی چیزیں تھیں تاکہ اس سے آپ محبت کرنے لگیں۔ میں نے سچ بتا دیا۔ میری آواز میں تھکاوٹ تھی۔ ماں یہ سن کر سن رہ گئی۔ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا وہ مجھے قابو کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ ماں نے حیرت سے پوچھا، جیسے انہیں یقین نہ رہا ہو۔ ہاں اماں، اور وہ عاملہ کوئی اور نہیں، آپ کی پرانی جاننے والی ہے۔ نورین نے بتایا کہ وہ آپ کی سختی اور تانوں سے تنگ آ کر یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوئی تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، یہ بات اماں کے لیے بھی ایک آئینہ تھی۔ ماں خاموش ہو گئی۔ ان کی نظریں خلا میں بھٹکنے لگیں۔ شاید وہ اپنا محاسبہ کر رہی تھیں۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ ان کے رویے نے ایک شریف اور گھریلو لڑکی کو کس حد تک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر وہ اسے بیٹی سمجھتی اور پیار دیتی تو شاید نورین کو کسی تعویذ کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے نورین کو اسی شام اس کے والدین کے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ ضروری تھا تاکہ اسے احساس ہو کہ شرک اور جہالت گھروں کو کیسے برباد کرتے ہیں۔ نورین کے جانے کے بعد گھر ویران ہو گیا۔ ماں کی طبیعت آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی، مگر اب ان کے چہرے پر بیماری کی جگہ پچھتاوے نے لے لی تھی۔ 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ یہ 3 سال ہم سب کے لیے بہت بھاری تھے۔ میں دبئی واپس چلا گیا تھا، مگر میرا دل پاکستان میں اٹکا رہتا تھا۔ نورین اپنے میکے میں سزا کاٹتی رہی۔ مجھے خبر ملتی تھی کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، اور اب وہ صرف نماز اور قرآن میں سکون تلاش کرتی ہے۔ وہ کسی سے نہیں ملتی تھی اور اپنی غلطی پر شرمندہ تھی۔ ادھر میری ماں بھی تنہا رہ گئی تھی۔ انہیں اب احساس ہوتا تھا کہ بہو جیسی بھی تھی، گھر کی رونق اسی سے تھی۔ ایک بار جب میں چھٹی پر واپس آیا تو ماں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا۔ ان کے بال اب مکمل سفید ہو چکے تھے۔ اویس، اب بس کرتے بیٹا، 3 سال ہو گئے ہیں، ہم نے اسے بہت سزا دے دی۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ بھی تو معاف کرنے والا ہے، ماں نے شفقت سے کہا۔ ان کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی۔ اماں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ کیا آپ نے اسے معاف کر دیا ہے؟ میں نے ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، میں نے معاف کر دیا۔ غلطی میری بھی تھی۔ میں نے اسے کبھی وہ جگہ نہیں دی جس کی وہ حقدار تھی۔
اگر میں اسے سینے سے لگاتی تو وہ غیروں کے در پر نہ جاتی۔ جاؤ اسے واپس لے آؤ، گھر کی بہو گھر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ ماں نے فیصلہ سنا دیا اور میرے دل سے بھی جیسے بوجھ اتر گیا۔ میں اگلے ہی دن نورین کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ 3 سالوں نے اسے بہت بدل دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ اور پختہ لگ رہی تھی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ ماں نے اسے واپس بلایا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اویس، میں نے ان 3 سالوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ دلوں کو پھیرنے والا صرف اللہ ہے، کوئی تعویذ یا راگ نہیں۔ میں اللہ کی گواہ ہوں کہ میں نے سچی توبہ کی ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں نورین، چلو گھر چلو، اماں تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ جیسے ہم گھر پہنچے تو ماں دروازے پر کھڑی تھی۔ نورین گاڑی سے اتر کر سیدھا ماں کے قدموں میں گر گئی۔ ماں نے اسے اٹھایا اور سینے سے لگا لیا۔ دونوں ساس اور بہو رو رہی تھیں۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ندامت اور میل ملاپ کے تھے۔ مجھے معاف کر دے بیٹی، میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی۔ ماں نے نورین کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں جی، قصور میرا تھا، میں بھٹک گئی تھی۔ آپ میری ماں ہیں اور میں آپ کی خدمت کروں گی۔ نورین نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ اس شام ہمارے گھر میں پھر سے رونق لوٹ آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ماں اور نورین کچن میں مل کر کھانا بنا رہی تھیں اور ان کے درمیان کوئی کالا جادو نہیں بلکہ محبت اور عزت کا رشتہ تھا۔ اس پورے واقعے نے ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیا تھا۔ ہم نے سیکھ لیا تھا کہ محبت زبردستی یا تعویذوں سے حاصل نہیں کی جاتی، بلکہ یہ عزت اور نرم رویوں سے پیدا ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اللہ کو چھوڑ کر شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو ہم اپنی ہی زندگی میں زہر گھول لیتے ہیں۔ میرا گھر اب ایک جنت تھا جہاں سکون تھا، کیونکہ اب وہاں شک نہیں بلکہ یقین اور بھروسہ بستا تھا۔ میری آج کی کہانی نورین کے نام۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔